امریکی پابندیاں اور منشیات و سمگلنگ کا کاروبار۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے دھمکی آمیز لہجے میں مغرب کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی پاداش میں انہیں بڑی مقدار میں منشیات اور مہاجرین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے یہ بات دہشت گردی اور علاقائی تعاون کے بارے میں ہفتہ 8 دسمبر کو دارالحکومت تہران میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کی۔ روحانی نے کہا کہ اگر امریکی پابندیاں برقرار رہیں تو مغربی دنیا کو منشیات کی سمگلنگ اور مہاجرین کی صفوں میں دہشت گردوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں کاشت کی جانے والی افیون ایران ہی کے راستے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں سمگل کی جاتی ہے، جبکہ یورپ کا رخ کرنے والے مہاجرین بھی ایران عبور کر کے ترکی اور پھر وہاں سے یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ جولائی 2015 کو ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے سے امریکہ کے نکلنے اور ایران پر امریکہ کی طرف سے ازسر نو پابندیاں عائد کرنے کے بعد آگائی انتظامیہ حواس باختہ ہو چکی ہے۔ کبھی وہ ان پابندیوں کو غیر مؤثر قرار دیتی ہے اور کبھی ان پابندیوں کی آڑ میں اقتصادی بحران سے اپنا سر پیٹ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق بدھ 14 نومبر کو صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ امریکی پابندیوں سے ایران کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی اعلیٰ حکام کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اسے پابندیوں کی وجہ سے سخت اقتصادی بحران کا سامنا ہے اور عوام سڑکوں پر ایک عرصے سے سراپائے احتجاج ہے، جبکہ دوسری طرف اپنی کمزوری چھپانے کے لیے حقائق کو مسخ کر رہے ہیں۔ مئی 2018 کو امریکہ جوہری سمجھوتے سے نکل گیا تھا، جس کے بعد 2 قسطوں میں جولائی 2015 کو ساخت کی گئی پابندیوں کو دوبارہ قسط وار لاگو کر دیا گیا ہے۔ 6 اگست کو پابندیوں کی پہلی قسط جبکہ 4 نومبر کو پابندیوں کی دوسری قسط لاگو کی گئی ہے، جس میں اس کی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان پابندیوں سے اگرچہ امریکہ نے جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت سمیت اپنے 8 دوست ممالک کو مستثنی قرار دیا ہے، لیکن ان ممالک کے ساتھ تیل اور گیس کی تجارت سے حاصل ہونے والی 100% رقم کو وہ غیر ملکی اکاؤنٹس میں رکھے گا اور ان پیسوں کو صرف انسانی ضرورت کی اشیاء کی خریداری اور پابندی سے مستثنی اشیاء اور خدمات کی 2 طرفہ تجارت پر صرف کر سکے گا۔ یورپ میں منشیات اور دہشت گردوں کے انتقال کے حوالے سے صدر حسن روحانی کی دھمکی سے ایران کا بھیانک چہرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب بحیثیت ریاستی ادارہ منشیات اور انسانی سمگلنگ کے کاروبار میں براہ راست شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منشیات کے حوالے سے سخت قوانین کے باوجود حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 2.8 ملین ایرانی منشیات کے عادی ہیں، جبکہ آزاد ذرائع اس تعداد کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اصل تعداد اس سے کئی زائد بتاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منشیات کے حوالے سے بنائے گئے قوانین سیاسی مخالفین کو بے گناہ پھنسانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ پاسداران انقلاب منشیات اور انسانی سمگلنگ کے بین الاقوامی درآمد و برآمد کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس غیر قانونی کاروبار سے حاصل کی گئی آمدنی شام، عراق اور یمن سمیت اسلامی دنیا کی بربادی پر خرچ کی جا رہی ہے۔